السلام علیکم، میں ہوں صدرا میر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8۔ ناظرین، سینئر صحافی ارشد شریف کی اسلام آباد کے H11 قبرستان میں تدفین کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں لوگوں کا ازدحام تھا، سیاسی اور عسکری حکام نے بھی شرکت کی۔ عمران خان نے لاہور میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ اس سے قبل DGISPR اور DGISI کے ہمراہ غیر معمولی اور انکشافات سے بھرپور پریس کانفرنس کی گئی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار DGISI نے آن کیمرہ میڈیا سے بات کی، حالانکہ جنرل ندیم DGISI کا چارج سنبھالنے کے بعد کبھی سامنے نہیں آئے، بلکہ یہاں تک اطلاعات تھی کہ انہوں نے وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ عہدیداران سے سرکاری ملاقاتوں کی تصاویر جاری کرنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ لیکن آج انہوں نے کہا کہ جب یہ خدشہ محسوس ہوا کہ جھوٹ ملک میں فتنے اور فساد کا باعث بن رہا ہے تو جواب دینا ضروری ہو گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے بھی تہلکہ خیز انکشافات کیے گئے۔ 5/22 کو خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی جانب سے ARY اینکر ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا۔ وفاقی حکومت یا پھر سیکیورٹی اداروں سے مزید کسی قسم کی معلومات شیئر نہیں کی گئیں۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ تھریٹ الرٹ مخصوص سوچ کے تحت جاری کیا گیا، جس کا مقصد شاید ارشد شریف صاحب کو ملک چھوڑنے پر آمادہ کرنا تھا۔ ARY کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مسٹر سلمان اقبال نے شہباز گل کی گرفتاری کے فوراً بعد حماد یوسف کو ہدایات دیں کہ ارشد شریف کو جلد از جلد پاکستان سے باہر بھیج دیا جائے۔ اس کے جواب میں حماد یوسف نے انہیں بتایا کہ ارشد شریف پشاور سے دبئی کے لیے روانہ ہوں گے۔ ارشد شریف UAE سے کینیا کی جانب اس وقت روانہ ہوئے جب ان کا دبئی کا ویزا ایکسپائر ہوا۔ تو وہ کون تھے جنہوں نے انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کیا؟ کس نے انہیں مسلسل یہ باور کرایا کہ وہ پاکستان واپس نہ آئیں ورنہ انہیں مار دیا جائے گا؟ کس نے انہیں یقین دلایا کہ ان کی جان بیرون ملک، خاص طور پر کینیا جیسے ملک میں محفوظ ہے؟ ارشد شریف کی وفات سے منسلک کردار وقار احمد اور خرم احمد کون ہیں؟ ان کا ارشد سے کیا رشتہ تھا؟ کیا ارشد انہیں پہلے سے جانتے تھے یا کسی نے یہ رابطہ استوار کرایا تھا؟ ان تمام حالات و واقعات میں ARY کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سلمان اقبال صاحب کا ذکر بار بار آتا ہے، لہٰذا انہیں پاکستان واپس لایا جانا چاہیے اور شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ اور DGISPR کے بعد وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے بھی اس حوالے سے بڑے اہم انکشافات کیے اور عمران خان پر ارشد شریف قتل کیس کی سازش میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا۔ اور وقار نامی جن لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے، خرم جو ہے جس کا نام پہلے دن سے ہے کہ وہ ساتھ تھا، وہ ARY کا ملازم، حقائق جو سامنے آ چکے ہیں جن پر ویریفیکیشن کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ ویریفیکیشن کے عمل کے بعد ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ کے اور قوم کے سامنے جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ اور ناظرین، اس سے قبل فیصل وافدہ نے بھی حیران کن پریس کانفرنس کے ذریعے اس کیس پر کچھ مبہم لیکن بڑی اہم باتیں کی۔ ارشد شریف کا قتل ہوا ہے جس کی سازش پاکستان میں ہوئی ہے۔ ارشد شریف کا کوئی ایویڈنس، کوئی موبائل، کوئی لیپ ٹاپ نہیں ملے گا، شواہد مٹا دیے گئے ہیں۔ ارشد شریف کو گاڑی کے اندر سے مارا گیا ہے یا بہت کلوز رینج سے مارا گیا ہے۔ ارشد شریف اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھا، ارشد شریف آنے کو تیار تھا۔ کرنٹ اسٹیبلشمنٹ تو بہت ہی بڑی بیوقوف ہوگی کہ وہ یہ کام کرے۔ یہ کام وہ کر سکتا ہے جس کا بینیفٹ جس کو ملنا ہے۔ دبئی سے اس کو نکالا نہیں گیا، دبئی میں اس کا ویزا کینسل ہوا، اس کو ان لوگوں نے، سازشیوں نے اس کو کینیا کی ڈائریکشن دی۔ یہ جو سازش پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کے پلیئرز پاکستان کے اندر موجود ہیں اور پاکستان سے انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہے۔ اس سارے معاملے سے قطع نظر DGISPR اور DGISI کی جوائنٹ پریس کانفرنس میں عمران خان کی آرمی چیف سے ملاقات کی تصدیق اور عمران خان کی جانب سے کیے گئے مطالبات کو غیر آئینی قرار دیا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ لفظ نیوٹرل کو گالی اور غداری کا بیانیہ کیوں بنایا گیا اور عدم اعتماد ناکام بنانے کے لیے آرمی چیف کو کیا آفر کی گئی۔ مہینے آرمی چیف کو
ان کی مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت کی توسیع کی پیشکش بھی کی گئی، میرے سامنے کی گئی۔ یہ بہت پرکشش پیشکش تھی، لیکن انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا، اس لیے کہ انہوں نے جو بنیادی فیصلہ کیا تھا کہ ادارے کو متنازع رول سے ہٹا کے آئینی رول پہ لانا، کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو ماضی قریب میں اتنی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے تھے آپ؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو اس کی مدت ملازمت میں اتنی توسیع کیوں دے رہے ہیں؟ وہ واقعی آپ کی نظر میں غدار ہے، آپ کی سوچ میں غدار ہے، تو پھر آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں؟ نہ کریں کہ آپ رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہمیں ملیں، اپنی آئینی غیر آئینی خواہشات کا اظہار کریں، وہ بھی آپ کا حق ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کے ہر پہلو پہ غور کرنے کے بعد ادارے نے یہ فیصلہ کیا بحیثیت ادارہ کہ ہم آئینی کردار تک محدود رہیں۔ جو اس فیصلے میں شامل تھے ان میں وہ لوگ تھے جو اگلے 15 سے 20 سال تک اس ادارے کی قیادت سنبھالنے والے۔ آج کی پریس کانفرنس میں سائفر کے بیانیے کو بھی جھوٹ قرار دیا گیا، اور 11 مارچ سے 27 مارچ تک کیا ہوا، سابق حکومت نے ISI کی فائنڈنگز کو کیوں سامنے نہیں آنے دیا، اس پر بھی بات کی گئی۔ آرمی چیف 11 مارچ کو کامرا میں سابق وزیر اعظم سے خود اس کا تذکرہ کیا تھا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ہمارے لیے یہ حیران کن تھا جب 27 مارچ اسلام آباد کے جلسے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا گیا اور ڈرامائی انداز میں ایک ایسا بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ پاکستانی سفیر کی رائے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ ISI نے بڑے واضح اور پروفیشنل انداز میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بتا دیا تھا کہ حکومت کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ ہم ان فائنڈنگز کو قوم کے سامنے رکھنا چاہتے تھے جو ISI کی فائنڈنگز تھیں، تاہم یہ فیصلہ ہم نے اس وقت کی حکومت پر چھوڑ دیا کہ وہ ISI کی فائنڈنگز کو پبلک کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ مزید افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں جس کا مقصد سیاسی فائدہ حاصل کرنا اور ایک مخصوص بیانیہ تشکیل دینا تھا کہ حکومت کے خلاف آئینی اور قانونی اور سیاسی معاملے کی بجائے عدم اعتماد کی تحریک رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھی۔ اسی سارے معاملے پر پروگرام میں آگے چل کر گفتگو کریں گے۔ مسلم لیگ نون سے رانا احسان افضل صاحب میرے ساتھ ہیں، جبکہ ماہر قانون احمد پنسوٹا صاحب بھی مجھے جوائن کریں گے۔ رانا صاحب، ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے مجھے آپ سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں لانگ مارچ کے حوالے سے اور امن و امان کے حوالے سے کیا فیصلے ہوئے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ان کی ریکویسٹ آئی ہوئی ہے کہ انہوں نے H9 پارک کے اندر یہ 4 تاریخ کو جو ہے وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ایک وہاں آگے اگر دھرنے کی صورت بھی بنتی ہے تو وہاں ایک تو ریکویسٹ آئی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر نظر ثانی ہو رہی ہے۔ ابھی تک اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا کہ کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، دوسرا بڑا سمپل ہے کہ اگر یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور ریڈ زون کے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے حکومت کو اپنی ریٹ قائم کرنی ہے۔ اگر تو ان کا پلان جو ہے وہ ایک یہی ہے کہ یہ آ کے وہاں جلسہ کرنا چاہتے ہیں اور H9 پارک کے اندر جو ہے وہ وہاں بیٹھ کے دھرنا کرنا چاہتے ہیں، اور ایک جو عام شہری ہے اس کی زندگی کے اندر خلل نہیں پیدا ہوتا، تو پھر ممکن ہے کہ ان کو ادھر اجازت بھی دے دی جائے، لیکن ابھی اس پہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر سوچ بچار چل رہی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک جعلی بیانیے کے اوپر آپ تقسیم کی سیاست کرتے ہیں، جب آپ اداروں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، آپ اداروں کی تذلیل کرتے ہیں، آپ ایسا تاثر دیتے ہیں، اس لانگ مارچ کے اندر آپ لاش کے اوپر سیاست کرتے ہیں اور پھر آپ ایسا تاثر دیتے ہیں کہ شاید ادارے اس میں ملوث ہیں یا شاید حکومت اس میں ملوث ہے، تو پھر وہاں پرابلم بنتا ہے۔ وہاں جو ہے وہ مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے جب آپ اس طرح کی بیانات دیتے ہیں، اور پھر ہمیں اس چیز
چیز کو بھی سیریسلی لینا ہے کہ جس طریقے سے فیصل واڈا نے کہا کہ لوگوں کی لاشیں جو ہیں وہ گر سکتی ہیں, خون خرابہ ہو سکتا ہے, اور پھر اوور آل سیکیورٹی تھریٹس بھی ہوتے ہیں. لیکن رانا صاحب, یہ تو فیصل واڈا کی جانب سے ایک بڑا سنجیدہ انکشاف کیا گیا, بڑا سنگین انکشاف ان کی جانب سے کیا گیا ہے. اس کو حکومت نے کتنا سیریس لیا ہے, اس کے اوپر کتنا کام کیا حکومت نے کہ لانگ مارچ اگر ہوتا ہے اس انکشاف کو سامنے رکھتے ہوئے کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں, ابھی اس وقت بارڈر کے اوپر بھی آپ کے سامنے صورتحال ہے کس طریقے سے ایک لہر جو ہے وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کا جو ہے سر اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن اس کو کچلا جا رہا ہے. تو جو بھی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ اس طرح کی جب ایک ایکسٹینڈڈ قسم کی پبلک انٹریکشن ہو اور زیادہ عوام جو ہے وہ نکلے اور وہ لاہور سے نکلتی ہوئی اسلام آباد جائے اور پھر آگے کا بھی پلان ہو, تو کہیں بھی جو ہے وہ مس فائر ہو سکتا ہے. حکومت تو امید کرتی ہے کہ یہ پرامن ہوگا مارچ, اور اگر پرامن ہوگا اور قانون ہاتھ میں نہیں لیا جائے گا تو کوئی رکاوٹ نہیں بنی جائے گی. لیکن جس طرح کا ہمیں یہ انفارمیشن مل رہی ہے اس لیے ہماری تیاری پوری ہے. وی آر پریپیئرڈ فار دا ورسٹ, اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا تو ہم لوگ جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ ایکشن لیں گے. رانا صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. احمد پنسوٹا صاحب, ترجمان پاک فوج نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے خیبر پختونخوا حکومت کے کردار پر سوالات اٹھائے ہیں. کراس بارڈر انفارمیشن پر تھریٹ الرٹ جاری کرنا انٹیلیجنس رپورٹ کے بغیر ممکن نہیں, اور خود ڈی جی آئی ایس آئی نے آج ایسی کسی بھی تھریٹ کی تردید کی ہے. کیا وفاقی حکومت کے پاس ایسا کوئی گراؤنڈ ہے جس کی بنیاد پر صوبے کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, اب تو اتنی ساری چیزیں پبلک ڈومین میں آ چکی ہیں جن میں آج ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کا خود آنا, پھر اس کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیٹھنا, پھر عمران خان صاحب کے بڑے سنگین الزامات, گورنمنٹ کا اپنا سٹانس, پبلک کا سٹانس, ارشد شریف صاحب کی فیملی کا سٹانس, اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کا جو تھریٹ الرٹ ہے سامنے ہے. آئی پرسنلی فیل کہ انسٹیڈ کہ ہم اتنی سیریس باتوں پر کامنٹ کریں, اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات ضروری ہے کہ ایک سپریم کورٹ کے سرونگ جج کی سربراہی میں ایک کمیشن بنے اور وہ اس کو ونس فار آل تھریش آؤٹ کرے کہ کس کی بات صحیح ہے اور کس کی بات غلط ہے. کسی کے اوپر بے بنیاد الزام لگانے کو میں تو کبھی بھی ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا جو ہے سپورٹ نہیں کروں گا, اور اسی طرح کسی دوسرے کے اوپر بھی لگانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اگر سابق وزیر اعظم عمران خان نے کوئی باتیں ریز کی ہیں, ان کی جو ویلیو ہے اس کو تھرو دیٹ کمیشن اسرٹن کیا جائے. ایکولی جس طرح آج پاکستان آرمی نے یہ تشویش محسوس کی کہ ان کی ڈی جی آئی ایس آئی کو خود آنا پڑا ٹی وی پر, تو آئی تھنک وہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. سو ان ساری باتوں کو تھرو کمیشن تھریش آؤٹ کیا جائے, بجائے اس کے کہ اس پر تجزیے کیے جائیں یا اس پر بات کی جائے. تحقیقات کے اوپر اس طرح سے سوالات اٹھ رہے ہیں نا کہ ایک تحقیقاتی کمیشن پاکستان کے اندر ہونا چاہیے کیونکہ تحقیقات پاکستان سے بھی ہوں گی. اب جو انٹرنیشنلی انویسٹیگیٹ کرنا ہے دبئی سے, کینیا سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک کمیشن اس کے اوپر کام کر سکتا ہے یا پاکستان کے لیے ایک الگ کمیشن اور انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کے لیے ایک الگ کمیشن ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, ایک کمیشن اگر ہم نے بنانا ہو تو جس طرح اگر آپ کو یاد ہو کہ محترمہ کے شہادت کے اوپر بھی ایک یونائٹڈ نیشنز کا کمیشن تھا, اسی طرح ایک یونائٹڈ نیشنز کا کمیشن بالکل بن سکتا ہے جو کہ دیٹ کین ٹیک انٹو اکاؤنٹ انٹرنیشنل لا اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم کینیا کے لا کو, پاکستان کے لا کو آن اے ویری ہولسٹک لیول کر سکتا ہے. بٹ دین آپ کو پاکستان کے اندر بھی ایک کمیشن کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت ہر ادارہ ایک دوسرے کے خلاف بڑا کھل کے اتنے بڑے بڑے الزامات لگا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں, مجھے اس چیز سے سروکار نہیں کہ پی ٹی آئی کیا کہتی ہے, فوج کیا کہتی ہے, فلانا کیا کہتا ہے. میرا پرابلم ہے پاکستان ان تمام چیزوں میں بہت نیچے جا رہا ہے. انٹرنیشنلی لوگ تمسخر اڑا رہے ہیں کہ ایک جرنلسٹ کی ڈیتھ کے اوپر پورے کی پوری پاکستانی کمیونٹی ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کر رہی ہے, which includes the ex prime minister, which includes the sitting prime minister, which includes the army, اور آج آرمی کا سب سے بڑا ادارہ جو ہے وہ بھی سامنے آ گئے ہیں. تو یہ پرابلم ہے کیا؟ میں سمجھتا ہوں اس چیز کو فوراً سے پہلے, بلکہ اگر سپریم کورٹ انٹرفیئر کرے, اس کو سٹیٹس کو دے کے اس کو روکنا چاہیے, اور سب سے پہلے کہنا چاہیے کہ جب تک فیکٹس سرفیس پر نہ آئیں تب تک کوئی شخص اس پر بات نہ کرے. ہاں, اگر کسی نے اپنا احتجاج کرنا ہے وہ آئین کے مطابق اس کو اجازت ہے, بات کرنی ہے آئین کے کنفائنز کے اندر رہ کے بات کرنی ہے. جس طرح فوج کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا, اسی طرح دوسری سائڈ سے کسی کے اوپر تنقید جو ہے وہ آئین کے دائرے سے باہر نہ ہو, اور اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. ہاں, جب ایک کمیشن کی رپورٹ سامنے آ جائے یا ایک سپریم کورٹ کی جج کی رپورٹ سامنے آ جائے تو پھر اس کے اوپر تبصرہ بھی کیا جائے, بات بھی کی جائے. ورنہ تو دس از اے ویری اوپن اینڈیڈ تھنگ. اگر آپ آج
प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो वो बड़ी सीरियस बात है, जिस चीज को उन्होंने रिपोर्ट किया उनके भी हम सेंटिमेंट्स जितने को समझते हैं। किए जा रहे हैं उतनी चीजें मेस्ड अप हो रही हैं। अहमद साहब साथ ही रहिए, इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, DGIS आज एक बहुत गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। मुल्क की तारीख में पहली बार DGISI खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, बराह रास्त सहाफ़ियों के सवालात के उन्होंने जवाब भी दिए। आइंदा के सियासी मंजरनामे पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या असरात आप देख रहे हैं, और जो मखसूस बयानिए बनाए गए हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस हद तक उन्हें काउंटर करने में कामयाब हो सकती है? जी हाँ, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया है, दलाइल के साथ पेश किया है। जगह बताइए कहाँ पर क्या चीज़ कमरे में डिस्कस हुई, क्या बात जो है वो जो है रात के वक्त आके जो उन्होंने मुलाकात की और क्या कहा, ये सब बातें उन्होंने कौम के साथ शेयर की हैं। लेकिन बात यह है कि फौज तो एक मुल्क की खिदमत करने वाला अदारा है और मुल्क की जो है सिक्योरिटी, दहशत गर्दों के साथ निपटना, उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। डेली शहादतें होती हैं, आपको पता है, कभी बलूचिस्तान में, कभी सवात में, कभी नॉर्थ वजीरिस्तान में। तो उनको कंट्रोवर्शियल बनाना और फौज के अंदर लीडरशिप के अंदर दरारें पैदा करना, तो और उनको नाम उनके अजीब अजीब रखना, ये कोई मुनासिब नहीं है। उससे लोग जो है वो उससे उनको परेशानी होती है, ये तरीका ठीक नहीं है। दूसरी बात ये है कि सियासत के भी कोई अखलाक होते हैं, कोई असूल होते हैं, और उसमें एक लैंग्वेज से नीचे आप नहीं उतरते। आप जो है लोगों के साथ तमीज से और तहजीब से बात करते हैं। लेकिन ये जो मैं सिलसिला देख रहा हूँ जो शुरू हुआ है इल्जामात दर इल्जामात का, किसी अदारे की वक़्त नहीं रही, सब अदारे की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो मतलब हम तो अपने पूरे मुल्क को खुद ही तबाह कर रहे हैं, खुद ही सब में से बिल्कुल हम सारे जो अपना लोगों के मतलब अदारों की वक़्त है उसे खुद ख़त्म कर रहे हैं। ये मुनासिब नहीं है। और दूसरी बात जो आज उन्होंने सबसे कहा कि ये जो मामला है अरशद शरीफ साहब का, बहुत अफसोसनाक, अंदोनाक वाक़या जो पेश आया है, पूरी कौम इस पर सोगवार है सर। और हर कोई इस पहलू पर बात करने के लिए मैं आपके पास वापस आती हूँ, इस पहलू पर बात करने के लिए वापस आती हूँ। अहमद साहब, DGISI ने यह भी आज कहा है कि हमसे गैर आईनी मुतालिबात मानने का कहा गया, जो हमने मानने से इनकार कर दिया। अब इमरान खान साहब की आर्मी चीफ से मुलाकात होती है, वो उनसे इलेक्शन का मुतालबा करते हैं। आर्मी चीफ से इलेक्शन का मुतालबा करना, क्या ये गैर आईनी है DGISI साहब के बकौल? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं थोड़ा सा इस साइड की लीगैलिटी को भी डिस्कस करना चाहूँगा। मेरा ख्याल है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि DGISI एक तो उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खुद करना नहीं चाहिए था, दूसरा कानूनी तौर पर ही वॉज नॉट द राइट पर्सन के उसमें बैठते, DG ISPR मौजूद थे। अब जो उन्होंने बातें की हैं वो इतनी सीरियस बात है। पहली बात ये है कि अगर तो इमरान खान साहब ने ये सारी बातें उनसे की हैं, उन्होंने कहा ना कि वो ये गुफ्तगू करना नहीं चाहते थे, लेकिन मुल्क के अंदर झूठ और फितना इस हद तक बढ़ गया था कि उनको आकर जवाब देना पड़ा। मैं गुजारिश करता हूँ ना जी, उसके बावजूद भी इस तरह तो फिर कल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कहेंगे कि मैंने भी आके पब्लिक से बात करनी है। उनको इजाजत नहीं है इस चीज की। आई डोंट थिंक सो इट्स रिक्वायर्ड, बट चले, अब उन्होंने कर दी है। अब जो बातें उन्होंने की हैं उस बातों में उन्होंने कहा जी खान साहब ने मेरे से आके ये कहा। अब ये बात इटसेल्फ, इसकी अलाउंस कि खान साहब ये बात उनसे कर सके, इटसेल्फ भी बहुत बड़ी बात है। और अगर ये बात हुई है तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक ऑफेंस है। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि खान साहब ने ये मुझसे कहा। सर, उन्होंने ये कहा कि जो आर्मी चीफ से मुलाकात हुई उसमें खान साहब ने इलेक्शन का मुतालबा किया और ये मेरे सामने हुआ। नहीं, उन्होंने उसके साथ साथ ये भी कहा कि उनको पेशकश की, एक्सटेंशन की, उन्होंने ये भी कहा कि मेरी मौजूदगी में की, उनको ये 3-4 बातें की, जो कि मैं समझता हूँ सारी ऐसी बातें कि अगर इसके लिए तो ऑल द मोर रीजन कि कमीशन बनाया जाए। अगर ये चीज़ें सामने आ जाती हैं फिर तो ये बड़ी सीरियस बात है। फिर तो देखें, ये एक हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिसमें सियासतदानों का रोल भी आपके सामने है, हमारी जो साबका मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उसका रोल असगर खान केस के सूरत में आपके सामने है। तो मैं तो इस वक्त किसी भी पार्टी को ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक
unbiased اور ایک ایسا کمیشن جو کہ ساری باتوں کو تشکیل دے کے فیکٹ سامنے لے آئے پھر بات کی جائے, ورنہ مفروضے ہوں گے اور اس سے ادارے مزید کنٹروورشل ہوں گے. لیفٹیننٹ جنرل صاحب بہت اچھی بات کر رہے ہیں, فوج کو بھی کنٹروورشل کرنا اینڈ سملرلی پولیٹیکل لوگوں کو بھی کنٹروورشل کرنا مناسب نہیں ہوگا. آپ پہلے فیکٹس جسے کہتے ہیں ڈسپیوٹڈ فیکٹ سامنے رکھیے کہ یہ عمران خان نے کہا, یہ آرمی چیف نے کہا, جب وہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ ہو گیا پھر ہم اس پہ بات کریں. ورنہ تو جی مفروضوں پہ آج ہم اس طرح بات کر رہے ہیں, ابھی شاید کوئی انٹرنیشنل چینل پہ جا کے بات کرنے کا موقع ملے وہ تو پھر ہمارا تمسخر اڑائیں گے. اینڈ آئی تھنک دس شوڈ اسٹاپ ہیئر, اور اس کو امیڈیٹلی روکنا بہت ضروری ہے. رانا احسان افضل صاحب میرے ساتھ ہیں. رانا صاحب, ڈی جی آئی ایس پی آر پہلے بھی کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ فوج پر تنقید کرنے والے کے خلاف ایکشن لینا حکومت کی ثوابدید ہے. اگر اداروں کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے سر, تو حکومت کیوں عمران خان کے خلاف ایکشن نہیں لے پاتی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں جو آج جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو سٹانس انہوں نے بتایا اور پوری قوم کو بتایا کہ جو ملٹری ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا سیاست میں اب انہوں نے فیصلہ کر دیا ایز اے انسٹیٹیوشن کہ وہ سیاست سے دور رہیں گے. یہ بہت ہی قابل تعریف بات ہے کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک میجر ایشو رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگلے 15 سال جن لوگوں نے جو ہے وہ لیڈرشپ کے رول میں آنا ہے ملٹری کے اندر, وہ سارے اس فیصلے کے اندر شامل ہیں. دیکھیں, دوسرا یہ کہنا کہ شاید جو ہے اداروں کو اس لیے اپنے آپ کے دفاع میں آنا پڑا کیونکہ ادارے سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہتے, اور ان پہ اگر ہر وقت حملے ہوں گے, اٹیک ہوں گے, اور مثال کے طور پہ جو چیزیں اب سامنے آ گئیں کہ نو کانفیڈنس کے اوپر بھی کہا گیا کہ آپ ہماری سپورٹ کریں اور اس کو فیل کر دیں, انہوں نے انکار کر دیا تو ان کے اوپر تنقید کی گئی. اب پھر یہ جو موقف لینا کہ الیکشن, ہم تو الیکشن مانگنے گئے ہیں, آرمی چیف کا الیکشن کی ڈیٹ سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں بنتا. یہ جو غیر آئینی مطالبات ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے, آپ کے علم میں ہے یہ غیر آئینی مطالبات ہیں کیا؟ بالکل, نو کانفیڈنس کو جو ہے وہ فیل کرنا وہ غیر آئینی مطالبہ تھا. عمران خان صاحب کا وہ چاہتے تھے کہ اس کے اندر فوجی یا ملٹری کی انٹرفیرنس ہو, اس میں آئی ایس آئی کردار ادا کرے اور اس کو جو ہے وہ فیل کر دیا جائے. وہ یہ غیر, اور پھر دوسرا الیکشن مانگنا آرمی چیف سے کہ وہ الیکشن جو ہے جلدی کرا دے, اور یہ کہنا ابھی اسد عمر کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو صرف الیکشن مانگا ہے. بھئی اگر آپ اس طرح الیکشن, ہر پارٹی اپوزیشن میں جو بیٹھی ہے وہ آرمی چیف سے جا کے الیکشن مانگنا شروع کر دے, تو یہ مجھے آئین میں بتا دیں یہ کہاں لکھا ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ الیکشن کب ہونا ہے یا اس میں اثر انداز ہوگا. یہ بہت غیر آئینی ہے, یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اور پھر اس سے بڑھ کے دیکھیں, یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے. عمران خان نے تاثر دیا ہے کہ یہ جو ارشد شریف صاحب کی جو شہادت ہوئی ہے اس میں خدا نہ خواستہ جو ہے ان لوگوں کا یا ایجنسیز کا رول ہے, کردار ہے. یہ تاثر دینا, یہ کون تاثر دے رہا ہے, کون ملائن کر رہا ہے, یہ بڑا خطرناک کام ہے. پھر آپ کہیں ان کو گالی کریں کہ یہ جو نیوٹرلٹی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, وہ تو جانور بھی نہیں ہوتے نیوٹرل, اور پھر آپ کہیں ہمیں آپ سلیکٹ کریں. یہ کون سی آئینی چیز ہے؟ یہ یہاں آپ اس بیسس کے اوپر آپ تھریش آؤٹ کریں اداروں کو, تو پھر اداروں کو مجبوراً اپنی دفاع میں آنا پڑا کیونکہ آپ نے ایک جھوٹے بیانیے پہ, آپ نے سائفر کا جو بیانیہ آپ کا ہے وہ ٹوٹلی فلاپ ہو چکا ہے, وہ بے نقاب ہو چکا ہے, آڈیو لیکس میں بھی ہو چکا ہے. پھر آپ کے اپنے صدر, نہیں ایک منٹ جی, ایک عارف علوی صاحب جو ہیں وہ بھی رد کر چکے ہیں اس آئیڈیا کو, وہ ان کو بھی یقین نہیں ہے ہوا, لیکن اس کے اوپر آپ نفرتیں پھیلائیں, اس کے اوپر آپ تقسیم کریں اور اداروں کو اٹیک کریں. تو یہاں دیکھیں ہمیں یہ ریلائز کرنا ہوگا, ہم سب کو ایک رنگ میں نہیں رنگ سکتے. یہاں ایک جماعت ہے جو فتنہ پھیلا رہی ہے, ایک جماعت ہے جو کہ تقسیم اور نفرت کی سیاست کر رہی ہے جھوٹے بیانیے پہ. ہمیں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور ڈیفرینشیٹ کرنا ہے. میں سائفر کے معاملے پہ ذرا معین الدین حیدر صاحب سے بھی بات کروں گی. سر, سائفر کے حوالے سے اگر عمران خان ڈرامہ کرتے رہے ہیں, پاکستان کی خارجہ پالیسی متاثر ہوئی ہے, تعلقات خراب ہوئے ہیں, دوسرے ملکوں کی نظر میں ہمارے سفارتکار مشکوک ہو گئے ہیں, 7 ماہ گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی اس پر ایکشن نہیں لیا گیا. جی, ایکشن تو یہی لیا گیا ہے کہ اس بات کو ریفیوٹ کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ سائفر کی کہانی جو ہے یہ جس طرح بتائی جا رہی ہے اس طرح صحیح نہیں ہے. باقی تو وہاں کے لوگ کوئی نہ کوئی اس طرح کی اپنے خیالات ظاہر کرتے رہتے ہیں, فورن ڈپلومیٹ,
اور ہمارے ایمبیسڈر اور ہمارے ڈپلومیٹس اس کو جو بھی باتیں کہی جاتی ہیں اس کو اپنے فارن آفس تک پہنچاتے ہیں کہ کیا کہا گیا ہے، تاکہ فارن آفس اس کے اوپر کوئی جو بھی ریئیکشن کرنا ہے، کارروائی کرنی ہے وہ کرے. لیکن یہاں پر یہ پروو ہو گیا کہ کوئی ایسی سازش نہیں تھی، اور کہ جس میں کہ تھرو جس کی وجہ سے جو ہے یہ نو کانفیڈنس موشن آیا ہے. اور نون لیگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوری طریقے سے جو ہے یہ آیا ہے. باقی اس کے اندر کوئی انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ جی اس ہاؤس میں کوئی لوگوں کو خرید فروخت ہو گئی، یہ ہو گئی. یہ کام تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کا اور کورٹ کا ان چیزوں کو سلجھانا ہے. اس میں فورن پاورز کو کیوں ہم کھینچیں بیچ میں. صحیح. اب احمد منصوٹا صاحب، آج کی اس پریس کانفرنس میں سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے کہ اس پر بھی قانون سازی ہونی چاہیے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس پر قانون سازی کس طریقے سے ہو سکتی ہے، کس قسم کی ہو سکتی ہے؟ عالمی قوانین سوشل میڈیا کی جو قانون سازی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اور پاکستان میں اگر یہ ہوتی ہے تو کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، پوری دنیا میں جو سوشل میڈیا کا قانون ہے اس میں جو ڈیفمیشن ہے، چونکہ مین ڈیفمیشن سے ڈیل کرتا ہے، وہ کرمنلائزیشن اس کی ختم کی جا رہی ہے. اسی چیز کو عطر منیلا صاحب نے بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس کو سیٹ اسائڈ کیا تھا جو ہمارا پیکا کا قانون ہے اس میں سیکشن 20 کو. سو دنیا پوری تو آزادی اظہار رائے کے اندر بلیو کرتے ہوئے اجازت دے رہی ہے کہ لوگ بولیں، اور اس کے تھرو آف کورس سرٹن کنفائن ضرور ہیں لیکن اجازت ہے. اور اگر ڈیفمیشن کا قانون انووک ہوگا بھی تو وہ سول سائڈ پر ہوگا. میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے قانون سازی کرنی، اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ کہ جو آپ کے ایگزسٹنگ قوانین ہیں، سول قوانین، اگر لیٹ سے میں آج اٹھ کر الزام لگاتا ہوں عمران خان پر یا عمران خان فوج پر یا فوج کسی پر، تو ایسا قانون سول ہمارا موجود ہے جس کے اندر 6 مہینے کے اندر فیصلہ ہونا چاہیے کہ بھائی اس آدمی نے یہ کام غلط کیا ہے، اس کے خلاف ڈیمیجز ایوارڈ ہوں گے. یہ پوری دنیا کے اندر قانون آہستہ آہستہ کرمنلائزیشن ختم کی جا رہی ہے تاکہ آپ کو بولنے کی اجازت ہو، آزادی ہو. ساتھ ساتھ میں پریس کانفرنس میں ایک اور بات جو پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے اس نے ایک اور پوائنٹ بھی پروو کیا ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ ایز اے ہول پاکستان تحریک انصاف کو امپورٹنٹ سمجھتی ہے، تو اس کے بیانات کو انہوں نے آ کے ریبٹ کیا ہے. اسی قسم کی فضول باتیں اس سے پہلے پی ایم ایل این نے بھی کی ہیں، نواز شریف صاحب کی بات آپ کے سامنے، مریم صاحبہ، سب کی، لیکن انہوں نے اس وقت جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. اس کے 2 ریزنز ہو سکتے ہیں. ایک ریزن یہ ہے کہ ان کو پاپولر نہیں سمجھتی ہے، ان باتوں کی اہمیت کوئی نہیں تھی. لیکن جب عمران خان صاحب نے یہ بات کی تو اس چیز کو وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ چونکہ ان کے پیچھے پبلک سپورٹ ہے، پبلک سینٹیمنٹ ہے، تو ہمیں آ کے جواب دینا ضروری ہے. اینڈ آئی تھنک ٹھیک کیا، صحیح کیا. اسٹل آئی بلیو کہ اس سچویشن تک بات پہنچنی چاہیے ہی نہیں تھی. پاکستان کا ایک بہت امپورٹنٹ ادارہ آرمی، ہمارے لیے یہ لوگ ڈیلی جانے دیتے ہیں، فرنٹیئرز پر ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، اور ہم ان کا دین نہیں دے سکتے. ان کو جب آپ انوالو کرتے ہیں کسی ایسی سچویشن میں اور ان کو آ کے جواب دینا پڑتے ہیں، دے آر ناٹ ٹرینڈ ٹو گیو آنسرز، دے آر ٹرینڈ ٹو فائٹ، اور اس پہ وہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. آپ خدا را ان کو اس چیز میں مت انوالو کریں، کیونکہ آہستہ آہستہ وہ کس کا جواب دیں گے. اور اس سے زیادہ فضول باتیں جو ہیں وہ آلریڈی پی ایم ایل این کر چکی ہے. اس کا اگر وہ جواب دینا شروع کرتے آج، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج گورنمنٹ ہی چلی جاتی. نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے کافی ذکر ہو رہا ہے. رانا احسان افضل صاحب میرے ساتھ ہی ہیں. رانا صاحب، کیا نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے سمری موو ہو چکی ہے؟ اعلان کب تک متوقع ہے؟ دیکھیں، جو میرے پاس اس کی ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ہے کہ سمری موو ہو گئی ہے یا نہیں ہوگی، لیکن لیٹ اشورڈ یہ اپنے ٹائم کے اوپر یہ سب کچھ ہو جائے گا، اور یہ بالکل عین اپنے ٹائم کے مطابق ہوگا، آئینی طریقے سے ہوگا. اور اس کے اندر جس طرح کی عمران خان صاحب اس کو متنازع بنا رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا. یہ نہ رکے گی، نہ لانگ مارچ اس کو روک سکے گی، نہ اگر یہ وہاں بیٹھ کے دھرنا دیتے ہیں وہ روک سکے گا. یہ ایک آئینی عمل ہے اور یہ پریروگیٹو ہے وزیر اعظم کو، اور وہ اس کو ایکسرسائز کر لیں گے. رانا صاحب، کل افنان اللہ صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف کا جو ہے تعیناتی، اس کا نام جلدی اس کا اعلان کر دیا جائے گا، جلدی یہ فیصلہ ہو جائے گا. تو ان کی بات سے یہ تاثر جا رہا تھا کہ وقت سے پہلے شاید یہ اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ وقت تو آ چکا ہے. ابھی آرمی چیف صاحب جو ہیں، جو کرنٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ 5 ہفتے میں ریٹائر ہو جائیں گے. میرے خیال سے اس بات کو ہفتہ گزر گیا ہے.
تو یہ اگلے 4 ہفتوں کے اندر جو ہے یہ معاملہ طے پا جائے گا. جب ان کی ریٹائرمنٹ ہوگی اس سے پہلے جو ہے اگلے آرمی چیف کا نام اناؤنس ہو جائے گا. اب اس میں کوئی جلدی, کتنا جلدی ہو جائے گا یہ تو اب ہو ہی رہا ہے نا, نیکسٹ منتھ اس نے ہو جانا ہے, اگلے چند ہفتوں کے اندر یہ چیز ہو جائے گی. یہ ایک ایسا عمل ہے جو بغیر ڈسکشن کے ہو جانا چاہیے. یہ بدقسمتی ہے کہ اس عمل کو ایک سیاسی گفتگو, تجزیہ, مختلف اینگل سے جلسوں کے اندر بات چیت, پریس کانفرنسز کا حصہ, یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ ایک اپنی روٹین کے اندر یہ معاملہ ہو جانا چاہیے اور اس کو اتنا بڑا ہوا نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ عمران خان نے ہوا بنایا ہوا ہے اور وہ لانگ مارچ کی جو اصل میں, مجھے ایک اور معاملے پر بھی آپ جواب دیجئے. آپ کی حکومت کو آئے ہوئے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا. یہ جو سائفر والا معاملہ ہے اس کی فائنڈنگز اب تک آپ کیوں پبلک نہیں کر پائے سر؟ دیکھیں اس کی فائنڈنگز تو پبلک ہو چکی ہیں. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس آ چکے ہیں, اس کا پریس ریلیز آ چکی ہے. اس کے بعد 5-0 سے جو سپریم کورٹ نے جب نو کانفیڈنس موشن کا جس میں ان کو آئین شکن ڈکلیئر کیا, انہوں نے بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس بلائے تھے. رانا صاحب آپ نے وقت دیا پروگرام میں, آپ کا شکریہ. ناظرین پروگرام ہو گیا, آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ, اپنا خیال رکھیے.